اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو جنگلات و جنگلیات جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ جنگلات سماجی و اقتصادی ترقی کے ساتھ ماحولیات کی بہتری میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ موجودہ صوبائی حکومت جنگلات و جنگلیات تحفظ دینے سے ان کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ محکمہ جنگلات و جنگلیات نے بلوچستان میں 4806 ایکڑ رقبے پر بلاک شجرکاری اور 1500 ایکڑ کی اراضی پر مینگرووز کے جنگلات کی شجرکاری کی ہے۔ اس طرح 5 بریڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں اور 500 ایکڑ اراضی پر جنگلی حیات کی قدرتی مسکن کو فراہمی کے اقدامات کیے ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 میں مونسون اور موسم بہار کی شجرکاری مہم کے دوران تقریباً 18.84 لاکھ درخت لگائے گئے۔ رواں مالی سال محکمہ جنگلات و جنگلی حیات نے 2.2 ملین پودے گملے والی نرسریوں میں جبکہ 50 ملین پودے بیڈ والی نرسریوں میں تیار کیے گئے۔ محکمہ نے رواں مالی سال کے دوران 12,000 ایکڑ رقبے پر چراگاہ رینج کی بہتری کا انتظام کیا گیا ہے۔ آنے والے مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 768 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 3 ارب 62 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ ثقافت، سیاحت اور آثار قدیمہ۔ جناب اسپیکر، حکومت بلوچستان نے سیاحت و ثقافت کے فروغ کے لیے انتہائی اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ سیاحت و ثقافت کا فروغ اور آثار قدیمہ کا تحفظ نہ صرف زندہ اور بیدار قوم کی نشانی ہے بلکہ دنیا کی ہر حکومت کے نزدیک اس کی خاص اہمیت ہے۔ اگر ہم تاریخی ورثے کی بات کریں تو بلوچستان دنیا بھر میں اپنے مہرگڑھ کے آثار قدیمہ کے حوالے سے مشہور ہے۔ صوبہ بلوچستان اپنے ثقافت و سیاحتی مقامات کے حوالے سے ایک مالا مال صوبہ ہے جس کی ترقی کے لیے صوبائی حکومت نے اہم اقدامات کر رہی ہیں۔ رواں مالی سال 2024-25 کے دوران ہماری حکومت نے محکمہ ثقافت، سیاحت اور آثار قدیمہ کے تعاون سے بلوچستان کے 115 نامور فنکاروں کو آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ سے فنڈ کی فراہمی سمیت مختلف فنکاروں کو علاج کے لیے طبی سہولیات کی فراہمی مہیا کی ہے۔ اسی طرح موجودہ حکومت نے کوئٹہ کے مہرگڑھ میوزیم کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا ہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں لائبریریوں کو فعال کیا تاکہ مطالعے کے کلچر کو فروغ دیا جا سکے اور کتابوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ رواں مالی سال کے دوران محکمہ آرکائیو کے اندر آثار قدیمہ لیب قائم کیا تاکہ تاریخی دستاویزات اور نایاب نسخوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ہماری حکومت نے آئندہ مالی سال 18 کانٹریکٹ کی نئی آسامیاں اور تخلیق کی۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 843 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 61 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن اینڈ اینٹی نارکوٹکس۔ جناب اسپیکر، صوبے میں منشیات کی روک تھام اور ٹیکسیشن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس محکمے کے گران قدر خدمات ہیں۔ محکمہ ایکسائز نے تمام گاڑیوں کے لائسنس کو کمپیوٹرائز کرانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے بعد تمام پرانے لائسنس مرحلہ وار ختم ہو کر آن لائن کمپیوٹرائز لائسنس میں تبدیل ہو جائیں گے جس سے تمام گاڑیوں کا ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوگا۔ ان اقدامات سے فراڈ سے بچاؤ، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوری اور اسے دہشت گردی کے جرائم میں استعمال ہونے جیسے واقعات کی روک تھام کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 105 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 70 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ جناب اسپیکر، ترقی نسواں یعنی وومن ڈیولپمنٹ محکمے کا مقصد جینڈر ایکویلٹی اور خواتین کو امپاور کرنا ہے اور ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانا ہے۔ خواتین ہماری آبادی کا نصف حصہ ہیں اور ان کو قومی دائرے میں شامل کیے بغیر ملکی ترقی و خوشحالی کا سفر نامکمل اور ناممکن ہے۔ اس محکمے کی ترقی کے لیے ہماری حکومت نے خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ہماری صوبائی حکومت نے رواں مالی سال 2024-25 میں محکمہ ترقی نسواں کے تعاون اور کوششوں سے بحرانی مرکز برائے خواتین یعنی وومن کرائسس سینٹر، انکیوبیشن سینٹر برائے خواتین اور بازار برائے خواتین کو کمپلیکس برائے خواتین واقعہ بمقام ضلع خاران، خزدار، لورلائی اور کوئٹہ فعال بنائے گئے ہیں۔ اس طرح ہماری حکومت نے محکمہ ترقی نسواں کے ذریعے خواتین انٹرنشپ پروگرام کا پہلا فیز برائے گریجویٹ لڑکیاں کے پروجیکٹ کو کامیابی سے نافذ کیا، اس پر عمل درآمد بھی کیا، جن سے 370 گریجویٹ لڑکیوں کو انٹرنشپ کی مد میں 2000 روپے فی مہینہ 6 مہینوں کے لیے ادا کیے گئے۔ ہماری حکومت نے کام کرنے والی خواتین کی آسانی و فلاح و بہبود کے لیے اقامت خانے یعنی وومن ورکنگ ہاسٹلز صوبے کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں قائم کر دیے گئے ہیں۔
آئندہ مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقیاتی مد میں 154 ملین روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 56 کروڑ 40 لاکھ روپے مختص کیے ہیں۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ۔ جناب اسپیکر، محکمہ خاندانی منصوبہ بندی اور تولیدی صحت کے انتظام کا ذمہ دار ہے، جس کے لیے محکمہ خاندانی منصوبہ بندی کے جدید سہولیات فراہم کرتا ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کے خدمات فراہم کرنے کے لیے بلوچستان کے تمام اضلاع میں سہولیات کا ایک نیٹ ورک موجود ہے۔ بلوچستان نہ صرف ایک قبائلی بلکہ مذہبی معاشرہ ہے۔ مذہبی عقائد بعض اوقات خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، جس کے تحت پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے مختلف فرقوں کے علماء اور مذہبی اسکالرز کو خاندانی منصوبہ بندی کی اہمیت کے بارے میں ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ خاندانی منصوبہ بندی کا پروگرام سرمایہ کاری، سماجی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی حقیقت کی یہی وجہ ہے کہ ترقی کے لیے آبادی میں اضافے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ دیہی علاقوں میں خاندانی منصوبہ بندی اور تولیدی صحت کے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سیٹلائٹ کلینک کا تصور متعارف کرایا گیا ہے۔ جاری مالی سال 2024-25 میں محکمہ بہبود آبادی نے کاسٹڈ امپلیمنٹیشن پلان CIP تولیدی اشیاء برائے جنسی صحت و اجناس کی سلامتی کے لیے یونائٹڈ نیشن برائے آبادی فنڈ کے مشاورے سے یہ منصوبہ تیار کیا ہے۔ مالی سال 2025-26 میں شعبے کی ترقی کے لیے ترقیاتی مد میں 25 ملین اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 44 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ ریونیو۔ جناب اسپیکر، FBR یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے محصولات میں بہتری آنے کے بدولت صوبے کو NFC کے مد میں ملنے والے ٹیکس محصولات میں نئے مالی سال 2025-26 میں 70 ارب روپے کا اضافہ ہوگا۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے نظام محصولات کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے اور ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے موجودہ حکومت نے فائنانس کے ذریعے ٹیکس کے قوانین میں اصلاحات متعارف کرائی ہیں۔ صوبے میں کاروبار کو فروغ دینے اور روزگار بڑھانے کے لیے حکومت نے کئی انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں۔ اگلے سال 2025-26 کے دوران ٹیکس اور نان ٹیکس کے محصولات میں درج ذیل صوبائی محکموں کو خاطر خواہ اضافے کے ساتھ اہداف دیے، ان کے اصول کو یقینی بنانے کے برابر کاوشیں کی جائیں گی۔ ان محکموں کی طرف سے حاصل کردہ محصولات کی تفصیلات یوں ہیں: بلوچستان ریونیو اتھارٹی 48 بلین روپے، بلوچستان بورڈ آف ریونیو 6 بلین روپے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ 3.3 بلین روپے، محکمہ توانائی 24.6 بلین روپے، محکمہ معدنیات اور معدنی وسائل 14 بلین روپے۔ یہ ٹارگیٹس ہیں۔ ریلیف میجرز۔ جناب اسپیکر، نئے مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں مختلف نوعیت کے اہم فلاحی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن میں چند اہم اقدامات معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، تمام صوبائی حاضر سروس سرکاری ملازمین کو ریلیف پہنچانے کے لیے ہماری حکومت نے درج ذیل فلاحی اقدامات کیے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ تمام صوبائی سرکاری ملازمین گریڈ 1 سے 22 تک کو جاری بنیادی تنخواہ پر 10% اضافہ ایڈاک ریلیف الاؤنس 2025 دینے کی تجویز ہے، اور سرکاری ریٹائرڈ پینشنرز کی پینشن میں گریڈ 1 سے 22 تک 7% اضافہ کرنے کی تجویز ہے۔ اہل صوبائی ملازمین کو گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو 20% کرنے کی تجویز ہے۔ سرکاری ملازمین کی بڑھتی ہوئی مشکلات کے پیش نظر امپلائی ہیلتھ کارڈ لانے کی تجویز زیر غور ہے، جس سے تمام صوبائی سرکاری ملازمین کو ہیلتھ کی سہولیات میسر ہوں گی، جس سے حکومت بلوچستان کو 7 سے 8 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ سرکاری ملازمین کی بڑھتی پینشن اور حکومت اور ان کی مالی مشکلات کے حل کے لیے بلوچستان پینشن فنڈ میں 1000 ملین روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان ہیلتھ کارڈ کے لیے 4500 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بی ٹیفٹا اسپیشل اسکیم کے لیے 5000 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ طلباء کے اسکالرشپس کے لیے بلوچستان ایجوکیشن انڈومنٹ کے تحت 5000 اسکالرشپس برائے کالج طلباء و طالبات مقرر کیے ہیں، جس کے لیے اسپیشل فنڈ 4000 ملین روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ عوام کی فلاح کے لیے بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ میں 500 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے موجودہ حکومت نے 1 ارب روپے مختص کی ہیں۔
نئے مالی سال میں ہماری حکومت نے صوبے میں کوئی نیا ٹیکس لاگو نہیں کیا بلکہ کم کر دیا، جس سے نہ صرف مہنگائی پر قابو پایا جا سکے گا بلکہ مہنگائی کی افریت کو مزید کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ آئندہ مالی سال 2025-26 بجٹ کا تخمینہ خاکہ۔ جناب اسپیکر، اب میں بجٹ برائے مالی سال 2025-26 کے اہم اعداد شمار پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں اخراجات برائے مالی سال 2025